جن کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ ٹھیک ہے، اختلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور دونوں طرف صحابہ ہیں، اجتہادی خطا ایک طرف سے ہے لیکن اجر دونوں کو مل رہا ہے۔ حضرت علی کو اگر 2 اجر مل رہے ہیں تو حضرت معاویہ کو بھی 1 اجر ضرور ملے گا، اور ملا ہے۔ اس اختلاف کے باوجود، اچھا یہ جو میں نے ابھی کچھ نام شروع میں آپ کو دیے نا جو چڑھ زیادہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم علی کی محبت میں کر رہے ہیں، اپنے کو کہتے سننی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں حضرت معاویہ کی برائی کرنا، برا بلا کہنا، یہ علی کی محبت کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے علی کی محبت ہوتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر سمجھنے کی نیت سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی، کوئی لڑکا کھڑا ہو، اس کے والد اور اس کے چچا کی لڑائی ہو جائے، اس لڑکے کے والد اور چچا کی آپس میں لڑائی ہو، تو میں ہو جائے، بات ذرا بڑھ جائے، آوازیں اونچی ہو جائیں، یہ بچہ اب کس کو تھپڑ مارے، والد کو یا چچا کو؟ بولو، کس کو گالی دے، والد کو یا چچا کو؟ کس کا گریبان پکڑے، والد کو یا چچا کو؟ کسی کو نہیں۔ آپ با ادب لوگ ہیں اس لیے یہ جواب دیا ہے۔ جو بچہ اس وقت کھڑا رہے گا نا اور کسی کی طرف سے نہیں بولے گا، کہے گا بھائی جیسے احترام باپ کا ویسے ہی چچا کا بھی ہے، کیا کروں؟ باپ کو دھکا دیتا ہوں تو ٹھیک نہیں، چچا کا گریبان پکڑتا ہوں تب بھی گنہگار ہوں۔ تو جب باپ اور چچا آپس میں لڑ رہے ہوں اور یہ بچہ خاموش ہو، آپ کہتے ہیں بڑا با ادب ہے، تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، بڑا با اخلاق ہے، بڑا نیک بچہ ہے۔ دیکھو حلم اور بردباری اس کے اندر کتنی ہے۔ اب اگر کسی ایک طرف سے بھی یہ اٹھ کر اپنے چچا کا گریبان پکڑے یا بدتمیزی کرے، لڑائی ختم ہو جائے گی، بعد میں کیا کہیں گے؟ یہ تھا بڑا بد اخلاق، اب اس کا کام تھا کہ ان کو تو کچھ نہ کہتا، اپنے چچا کا بھی تو خیال کرتا، وہ بھی تو آخر اس کا چچا ہے۔ تو اگر یہاں 2 صحابہ کا کسی بات پہ اختلاف ہوا تو کیا میں اگر کوئی آج بدبخت اٹھ کر حضرت معاویہ کو حضرت علی کی محبت میں گالیاں دینے لگے اور ان کی محبت میں ان پر طعن و تشنیع کرنے لگے، پھر اس بدتمیز کو کوئی نیک اور بردبار اور بااخلاق کہے گا؟ یہ کیوں اپنی آخرت خراب کر رہا ہے؟ ادھر سے بولے گا تب بھی گنہگار ہے، ادھر بولے گا تب بھی گنہگار ہے، ادھر برا کہے گا تب بھی گنہگار، وہاں برا کہے گا تب بھی گنہگار۔ کیونکہ دونوں طرف صحابی ہیں، اختلاف کے باوجود، جنگ کے باوجود، لڑائی کے باوجود صحابیت سے نہیں نکلتے۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، پیچھے قوم بچڑے کی پجاری بن گئی، اپنے جانور کو مولا بنایا، اس کے نیچے سے گزرتے تھے اور کبھی مولا کے آگے لا کر چاول کی تھال رکھتے تھے، اور وہ جو جانور سامری نے بنایا ہوا تھا، کبھی عورتیں ہاتھ پر ہاتھ پھیر کے اپنے پیٹ پہ مارتی تھیں، کبھی اس کے نیچے سے جاتی تھیں کہ جناب بچہ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے 40 دن بعد آئے، قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی پجاری ہے، شرک میں پڑ گئی ہے، جانور کو مولا بنا دیا ہے، جانور کو مشکل کشا بنا دیا ہے، سیدھا جلال میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام نبی کے پاس گئے، یہ داڑھی کو پکڑا، یہ سر کو پکڑا۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی۔ حضرت ہارون کہتے ہو میرے ماں کے بیٹے، میرے داڑھی اور سر کے بال کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ 2 نبی ہیں، گتھم گتھا ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں۔ اختلاف علی اور معاویہ میں کسی بات پر ہوا ہے، خدا کی قسم علی بھی صحابی ہیں، معاویہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس لیے یاد رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اس اختلاف کے باوجود بھی دونوں نبوت سے نکلیں کوئی کیا؟ بولو۔ اور یہ والی مثال میری یاد رکھنا، یہ بچہ اگر کسی کے حق میں نہیں بولتا دنیا تعریفیں کرتی ہے، تم بھی اس بارے میں خاموش رہو گے نا، قیامت میں محمد تمہاری تعریفیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ بغض ہوا، یہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اور تاریخ دمشق میں دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے
محمد بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ ابدال صفت ولی اور بزرگ گزرے ہیں، انہیں وقت کا ابدال کہا جاتا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا راشد الکندی، وہ حضرت معاویہ پر بہت باتیں کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ تو ایک دن یہ محمد بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم بھی موجود ہیں، یہ حضرات بھی ہیں۔ تو اتنے میں حضرت عمر اٹھے اور کہا اللہ کے نبی یہ راشد الکندی ہمیں برا بھلا کہتا ہے۔ تو نبی نے اسے غصے سے دیکھا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں تو صرف معاویہ کو برا بھلا کہتا ہوں، باقی کسی کو نہیں کہتا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو ایک نیزہ دیا اور کہا مارو اس کو۔ حضرت معاویہ نے وہ نیزہ لیا اور جو اس کے سینے میں مارا اس کے گلے میں، تو اس سے وہ خواب میں مر گیا۔ تو محمد بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البدایہ میں لکھا ہے کہ اٹھے، صبح ہوئی نا تو اسی راشد کندی کے گھر پر گئے۔ جب گھر پہ گئے گھر والوں سے پوچھا، کہا کہ رات تو اس نے خودکشی کر لی، اس کے گلے پر تیز دھار آلہ تھا۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا پتا، اس نے خودکشی نہیں کی ہے، خواب میں اللہ کے نبی نے معاویہ سے مروایا ہے۔ اور اس کے ذیل میں لکھا ہے یہ بات کہ اس شخص نے یہ تعویل پیش کی کہ اللہ کے نبی میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو تو کچھ بھی نہیں کہتا ہے، تو میرے محترم ہیں، میں تو صرف معاویہ کو کہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے جو یہ فرمایا کہ یہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ وہ حضرت عمر ان حضرات کو تو نہیں کہتا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاویہ کو برا کہنا باقی صحابہ کو برا کہنے کے مترادف ہے۔ معاویہ کو برا کہنا باقی صحابہ کو برا سمجھنے کے مترادف ہے۔ پھر بات ہوتی ہے وہ جی معاویہ نے تو خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا تھا، کتابیں بھی لکھی ہے نا، خلافت ملوکیت اور فلاں ملوکیت اور ملوکیت اور خلافت اور ملوکیت۔ جیسے اول تو یہ بات ہی غلط ہے، اول تو یہ بات ہی غلط ہے۔ یاد رکھو ایک ہی آدمی ایک وقت میں خلیفہ بھی ہو سکتا ہے اور وہی آدمی ایک وقت میں حکمران بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بھی ہیں لیکن حکمران بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اگر بادشاہت مثال کے طور پر اگر ہو بھی، اگر بادشاہت مثال کے طور پر ہو بھی تو بادشاہت اتنی بری چیز ہے، تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیوں فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے داؤد کو بادشاہت دی ہے۔ قتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، ہم نے داؤد کو بادشاہ بنا دیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، یہ پورا واقعہ پڑھیں تو ادھر یہ ملے گا کہ اللہ نے حضرت داؤد کو بادشاہت دی، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو گنوا رہے ہیں قرآن میں، تو گنواتے ہوئے کیا فرماتے ہیں یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اے بنی اسرائیلیوں اللہ کے احسان کو یاد کرو، اللہ نے تمہارے درمیان نبی بھی بھیجے اور اللہ نے تمہارے درمیان بادشاہ بھی بنائے۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک بات تھی کہ اگر جس نے بادشاہت میں رہنا ہو اس کے لیے کسوٹی اور معیار امیر معاویہ ہے، پھر ایسی بادشاہت کر کے دکھاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ وہ بادشاہت وہ خلافت ہی تھی، حکمرانی وہ خلافت ہی تھی، کیونکہ جو بھی اسلام کو نافذ کرے گا، دین کو نافذ کرے گا، وہ خلیفہ ہے۔ اس دور میں ملا عمر خلیفہ ہیں، تو حضرت معاویہ خلیفہ نہیں ہے؟ بولیں ان کے کتنے عرصے بعد پیدا ہونے والے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، حضرت معاویہ خلیفہ نہیں ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ 4 خلفائے راشدین ان کی خلافت کی برکات رحمت وہ الگ ہے، وہ برکات یہاں نہیں ہے اور ہو سکتی بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے زمانے نبوت کے آدمی دور ہوتا جائے گا وہ برکات نہیں رہیں گی جو پہلے والی تھی،
لیکن اس زمانے سے تو کروڑہ درجے برکات تھیں۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بہت فضیلت عطا فرمائی ہیں۔ یہ کم فضیلت ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے نبی کی زیارت کی ہے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، نبی نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، نبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کی کتابت لکھوائی ہے، نبی نے اپنے خطوط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائے ہیں، اور اتنی بڑی فضیلت کے حامل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا ایک بے مثال نظام دنیا کو دکھایا، پرامن اور مستحکم حکومت کر کے دکھائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کی قسم سبائیت اور روم کے جو باقی کچھ حصے رہتے تھے انہیں دن میں تارے دکھائے، کہاں حضرت معاویہ بیٹھے ہیں، اور آپ کے ملتان، پشاور، سوابی، افغانستان، ترکستان، یہاں تک معاویہ کی فوجوں کی گھوڑے آئے ہیں اور روندا ہے ادھر کو، اور یہاں پر اسلام کے جھنڈے گاڑ کے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اسلام کی کتنی خدمت کی ہے۔ اول جیش، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، اچھا وہ مجھے یاد آ گئی، فرمایا جس نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا وہ جنتی ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی ہمارے گھر پہ تھے، آرام فرما رہے تھے، اٹھے تو ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے مجھے کچھ لشکر دکھائے ہیں جو سمندروں کی جنگ لڑیں گے، اور جو سمندروں میں جنگ لڑے گا پہلی جنگ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت ام حرام عورت ہیں، وہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی سے دعا کی، اللہ کے نبی دعا فرمائے نا اس میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے وہیں پر دعا فرمائی، قبول ہو گئی۔ حضرت نبی علیہ السلام دنیا سے گئے، ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، ام حرام کہتی ہے میں سوچتی تھی اب لشکر تیار ہوگا، لیکن حضرت صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر کا دور آیا، فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں، میں امید میں تھی اب تو ضرور لشکر تیار ہوگا جو سمندروں میں جنگ لڑے گا، کیونکہ فتوحات بڑھ رہی ہیں۔ لیکن حضرت عمر کا دور بھی چلا گیا تو حضرت عثمان کا دور آیا، تو حضرت عثمان کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا، انہوں نے افریقہ چونکہ فتح ہو چکا تھا، وہاں کے جنگلات کٹوائے، ان لکڑیوں سے کشتیاں بنائیں، اور پھر عالم اسلام میں صدا لگائی گئی آؤ جس نے سمندروں کی جنگ میں حصہ لینا ہے آئے، معاویہ کی سربراہی میں وہ جنگ ہونے والی ہے۔ ام حرام کہتی ہیں خدا کی قسم میرے نبی کی دعا میرے حق میں ایسی قبول ہوئی، اللہ نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک اس فضیلت کو حاصل نہیں کر لی۔ سب سے پہلی بحری جنگ لڑنے والے، اس کے قائد، اس بحری لشکر کا امیر وہ ابو سفیان کا بیٹا حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 رجب ان کا یوم وفات ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔